السلام علیکم دوستو۔ پہلی چیز الاخلاص، یعنی جب بھی آپ دعا مانگیں تو سب سے پہلی کنڈیشن آپ کے لیے یہ ہے کہ صرف آپ کو اللہ سے مانگنا ہے۔ اگر آپ نے 10 اور لوگوں کو بھی شامل کیا ہوا ہے اپنی دعا کے اندر اور ان سے بھی مانگ رہے ہیں کہ یہاں سے بھی مل جائے، ہو سکتا ہے کہ یہاں سے بھی مل جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ آپ کو نہیں دے گا۔ اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب ہم دعا کریں تو ہم دل سے دعا مانگیں اور ہم اس یقین سے مانگیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ دل کو حاضر کر کے دل سے دعا مانگیں، کیونکہ جو دل سے نکلتی ہے نا اس کی اثر ہوتی ہے، وہ اللہ پاک ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اس یقین سے مانگیں کہ اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی ایکٹ یقین کے بغیر اللہ قبول نہیں کرتے۔ اگر آپ نے نماز پڑھی ہے نا اور آپ سوچ رہے ہو کہ پتہ نہیں میری نماز قبول ہوگی کہ نہیں، اللہ میری نماز قبول کریں گے کہ نہیں، تو یاد رکھنا تب آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس یقین کے ساتھ مانگو کہ میری دعا کو اللہ پاک ضرور قبول کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اگر آپ کا دل غافل ہے، کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، لیکن منہ سے بڑا کچھ مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے شفا دے دے، لیکن دماغ اور دل آپ کا کہیں اور ہے، تو اس کنڈیشن میں اللہ پاک آپ کی دعا قبول نہیں کرتے۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں جو حلال کھاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک حرام کھانے والوں کی دعا قبول نہیں کرتے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ کے علاوہ کوئی چیز پسند نہیں کرتا، پاکیزہ کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کی مثال دی کہ آپ نے فرمایا کہ وہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا اور پھر اللہ کے گھر میں جاتا ہے، اس کے بال پہ مٹی لگی ہے، کپڑے خراب ہیں، اور وہ اللہ پاک کے گھر کے پاس جا کے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اس حالت کے اندر اس بے چارگی کے ساتھ، اس عزیزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جاتا ہے، پر اللہ تعالیٰ کو تو قبول کرنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی کھانا پینا حرام، اس کی پروانی ہی حرام، تو پھر اللہ پاک کیوں اس کی دعا قبول کریں گے؟ اللہ ریجیکٹ کر دیتا ہے ایسی دعا۔ اللہ پاک ایسی دعا کو اس کے منہ پہ مار دیتا ہے جو حرام کھانے والا ہے، جو سود کھانے والا ہے، جو دوسروں کا حق کھانے والا ہے، جو چوری کرنے والا ہے۔ یہ ساری جو حرام کی صورتیں ہیں نا، یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کے بارے میں دعا نہ مانگے، کیونکہ جو بندہ گناہ کی چیز کے بارے میں دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے، اور اگر اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کر لیے تو اس کنڈیشن میں اللہ پاک اپنے بندوں سے کہتے ہیں، میرے بندے، اس کا بدلہ تجھے مرنے کے بعد ملے گا، کیونکہ اگر تو نے اللہ سے کوئی غلط چیز مانگا تو اللہ تعالیٰ تجھے عطا تو کر دیں گے، لیکن پھر اللہ تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ پوچھیں گے، اے میرے بندے، تو نے مجھ سے وہ غلط چیز کیوں مانگی؟ میں نے تو تجھے عطا کر دیا، پر تو نے وہ غلط چیز کیوں مانگی؟ اس کے جگہ تو نے اچھا چیز کیوں نہیں مانگا؟ میں تو تجھے دینے کے لیے تیار تھا، پھر تو نے مانگا کیوں نہیں؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اگر مانگنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حلال چیز مانگنا، کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہو تو اللہ وہ چیز ضرور عطا کریں گے۔ بس یقین اس سے مانگے کہ تو دیکھو، کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کمی تو یہ ہے کہ اس سے مانگتے نہیں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔